السلام علیکم ناظرین، میں ایڈوکیٹ حافظ محمد عبدالباری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس ماہ رمضان المبارک میں لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج زکوٰۃ کا صحیح استعمال، غربت اور جرائم کا خاتمہ کے عنوان پر کچھ تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ غربت کے خاتمے کا ذریعہ ہے اور بے سہارا لوگوں کے لیے ایک سہارا بھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے تو غربت اور کئی جرائم ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر زکوٰۃ کے حقدار بتائے ہیں، جن میں فقیر، مسکین، قرضدار، غلاموں کی آزادی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شامل ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہمیں زکوٰۃ کو کچھ خاص مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو کہاں اور کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری زکوٰۃ حقیقت میں کسی کی زندگی بدل سکے۔ غربت کی وجہ سے لاکھوں بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور مزدوری کرنے لگتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا پیسہ ان بچوں کی فیس، کتابوں اور یونیفارمز پر خرچ کیا جائے تو وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ سوچئے، اگر ہر مسلمان اپنی زکوٰۃ سے صرف ایک بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھا لے تو ہمارے معاشرے کیسا ہو جائے گا۔ بیواؤں اور یتیم بچے سب سے زیادہ مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے ان کے کھانے، رہائش اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ خود کفیل بن سکے۔ یاد رکھیے، یتیموں کا خیال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہم اپنی زکوٰۃ سے کسی کا مستقبل نہیں سنوار سکتے؟ بے روزگاری کی وجہ سے کتنے نوجوان غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، چوری اور دیگر برائیاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہنر سکھا کر، کاروبار کے لیے مدد دے کر انہیں برے راستے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان کو روزگار دینا ایک پورے خاندان کو غربت سے نکالنے کے برابر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مجبور عورتیں مالی تنگی کی وجہ سے جسم فروشی جیسے گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے کو ان خواتین کی مدد، تعلیم اور روزگار کے لیے استعمال کیا جائے تو انہیں اس گناہ سے بچایا جا سکتا ہے۔ سوچئے، اگر ہم نے ایک مجبور بہن کی مدد کر دی تو وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ بہت سے غریب لوگ مجبوری میں قرض لے لیتے ہیں اور سودی نظام میں پھنس کر مزید مشکلات میں گھیرے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض کی بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ کیا ہم اپنی زکوٰۃ سے کسی کی مالی غلامی سے آزادی نہیں کرا سکتے؟ غربت کی وجہ سے کسی لوگ اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کرا سکتے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اسپتالوں کی مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ایک بیمار کی مدد کر دیں تو وہ بھی صحت مند زندگی گزار سکے گا۔ زکوٰۃ صحیح استعمال صرف فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم سب اپنی زکوٰۃ ان صحیح جگہوں پر خرچ کریں تو غربت، جہالت اور کئی معاشرتی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو کیا آپ اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ خرچ کریں گے؟ ہم سب مل کر معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، بس اپنی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔